نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمہا فجورہا وتقواہا صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں: کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ ہر پیدا ہونے والا، یعنی بچہ ہو یا بچی، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتی ہے۔ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ جب ماں کے پیٹ سے باہر بچہ آتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، حتیٰ کہ کافر کے پیٹ سے، کافر عورت کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ یا بچی وہ عقیدتاً مسلمان ہوتے ہیں۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب وہ شعور کو پہنچتے ہیں، آپ علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جب یہ بچہ یا بچی شعور کو پہنچتے ہیں تو پھر انہی کا دین اختیار کر لیتے ہیں جہاں پر وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ باپ ماں یہودی ہیں تو بچہ یہودی ہو گیا، عیسائی ہیں تو وہ عیسائی ہو گیا، قادیانی ہیں تو وہ قادیانی ہو گیا، مسلمان ہیں تو وہ بچہ یا بچی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پیدائش جو ہے وہ اسلام پہ ہوتی ہے، بعد میں وہ اپنے گھر والوں کا دین اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب دین کو اختیار کر لیا، پھر ایک زندگی ہے، ایک زندگی ہے مسلم اور غیر مسلم کی۔ پیدائش کے وقت ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلم ہے، غیر مسلم نہیں ہے۔ ایک زندگی۔ دوسری زندگی یہ ہے، یا دوسری حالت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر دو حالت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک حالت تو ہوتی ہے اس کی نافرمانی والی، ایک حالت اس کی ہوتی ہے فرما برداری والی۔ دو حالت۔ مسلمان ہے تو وہ دو حالت سے خالی نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک میں مبتلا ہوگا، یا تو وہ صالح ہوگا یا وہ صالح نہیں ہوگا، فرما بردار ہوگا یا فرما بردار نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ رب العزت نے جو ان کے اندر ڈال دیا ہے، انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر دو چیزیں ڈال دی ہیں، دو وصف، ایک فسق و فجور بھی ڈال دیا اور تقوی بھی ڈال دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، نفس کے اندر اللہ پاک نے ڈال دیا فجورہا، نافرمانی، وتقواہا، اور تقوی۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ فسق کو، فجور کو پہلے ذکر کیا ہے، تقوی کو بعد میں ذکر کیا۔ یہ کیوں؟ بری چیز کو پہلے ذکر کر دیا اور تقوی اچھی چیز ہے اس کو بعد میں ذکر کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب علماء فرماتے ہیں کہ اور بھی جوابات ہیں جو یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش تو مسلمان ہونے کی حالت میں ہوتی ہے، بڑا ہو کے پھر وہ مسلم یا غیر مسلم بن جاتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے پھر ایک صفت اس کے اندر ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے گناہ کی طاقت، اس کے اندر گناہ کا اختیار اس کے اندر ہوتا ہے۔ اگر وہ محنت نہ کرے تو پھر اس کی گویا اصل جو ہے وہ فسق و فجور ہے، چلتا رہے گا گناہوں میں، چلتا رہے گا، نماز نہیں پڑھنی، زکوٰۃ نہیں دینی، حج نہیں کرنا، روزے نہیں رکھنے، بدنگاہی کرنی ہے۔ مطلب ہے کہ ہر گناہ اس مسلمان کے اندر ہوگا۔ تقوی کب آئے گا؟ تقوی جب آئے گا جب اس پر محنت کی جائے گی، اس کے نفس پر محنت کی جائے گی، تب اس کے اندر تقوی آئے گا۔ اگر اس نے نفس پہ محنت نہ کی، اپنے دل پہ محنت نہ کی، اپنے اعمال کی درستگی کی کوشش نہ کی تو زندگی بھر فسق و فجور میں چلا جائے گا، ہوگا تو مسلمان لیکن نافرمان۔
لیکن اگر اس نے تقوی اختیار کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر اس کی اچھی مثال علماء اکرام فرماتے ہیں، زمین ہے کھیتی باڑی والی، وہ اگر کسی نے فصل اٹھا لی، اب زمین بنجر ہو گئی، اجاڑ سٹی نے زمین، تو میں کہ اگر وہ اگلے سیزن پر اگر اس پر محنت نہ کی گئی تو اس پہ جھاڑیاں نکل آئیں گی، اس پہ گھاس نکل آئے گا، اس پہ بے فائدہ چیزیں خود رو بوٹیاں نکل آئیں گی۔ اس کی اصل یہی ہے، اس پہ اگر محنت نہ کی جائے تو یہ خود بخود نکلیں گے، اور جو چیزیں یہ چیزیں ہیں خود رو بوٹیاں، گھاس، جھاڑیاں، اس کے ابھرنے کے لیے کاشتکار کو محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو انسان کا جو دل ہے وہ مثل اس زمین کے ہے، زمین پر ہر قسم کے دل کے زمین پر ہر قسم کے خیالات آئیں گے برے برے۔ اگر دیہاتی آدمی اپنی زمین کو آباد کرنا چاہتا ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی مسلمان اگر اپنے دل کی زمین کو آباد کرنا چاہتا ہے اس کو بھی محنت کرنی پڑے گی۔ دیہاتی آدمی، کاشتکار آدمی محنت کرے گا تو کپاس اگائے گا، چاول اگائے گا یا گندم اگائے گا۔ اگر دل پر محنت کرنی پڑے تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر فرما برداری اور تقوی کا جو پودا ہے وہ پیدا ہوگا۔ اگر اس نے محنت نہ کی تو میرے پیارے، اگر اس انسان نے دل کی زمین پر محنت اگر نہ کی تو گناہوں کے بچھو اور نافرمانیوں کے سانپ، زہریلے حشرات الارض جس طرح کہتے ہیں، وہ خود بخود اگائیں گے، خود بخود آ جائیں گے۔ لیکن اگر اس نے کامیاب ہونا ہے، سرخرو ہونا ہے اللہ رب العزت کے حضور، تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ تقوی کے لیے محنت از حد ضروری ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا کو اس وجہ سے پہلے ذکر کیا ہے کہ انسان اگر محنت نہ کرے تو مرتے دم تک فسق و فجور میں یہ مبتلا رہے گا۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ میں فسق و فجور سے بچوں، اللہ کی نافرمانی سے بچوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محنت کرے، پھر اس پر تقوی پیدا ہوگا، اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا، آخرت کی پیشی کا خوف بھی ہوگا، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق بھی ہوگی، نمازیں بھی پڑھے گا۔ تو اس لیے دوستو، کاشتکار اگر اپنی زمین پر اپنے رقبے پر محنت نہیں کرتا تو وہ اجڑ جاتا ہے رقبہ۔ اسی طرح اگر مسلمان ہو کر بھی اگر دل کی زمین پر محنت نہیں کرے گا تو اس کا دل بھی اجاڑ پن کا شکار ہو جائے گا۔ اور جب اجاڑ پن ہو جاتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل کی زمین پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے اور دھبا لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے اور دھبا لگ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو میں اگر بندہ توبہ نہ کرے تو پھر یہ دھبا، سیاہی، یہ میل جمتی جمتی ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کا دل ران ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسا ران ہو جاتا ہے، ایسا کالا ہو جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی، نہ بارش کا پانی پتھر پر اثر کرتا ہے، نہ اولے پتھر پہ اثر کرتے ہیں، نہ معمولی سی صفائی اثر کرتی ہے۔ تو دل پر بھی اگر محنت نہ کی جائے، کوشش نہ کی جائے، تو پھر نصیحت بھی اثر نہیں کرے گی، قرآن پاک کی آیات بھی اس پہ اثر نہیں کریں گی۔ تو دوستو، بس آج کی مجلس کا یہی خلاصہ ہے کہ پیدائش تو مسلمان ہونے کی حالت میں ہوئی، اس کے بعد مسلمان رہا تو پھر اس کو ایک اور محنت کرنی پڑے گی کہ تقوی کے لیے جستجو اس کو کرنی پڑے گی، نیکی کے لیے جستجو کرنی پڑے گی، راتوں کو اٹھنا پڑے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، اپنے مالدار ہے تو اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کے غریبوں کو زکوٰۃ کی مد میں دینے پڑیں گے۔ تو اس کے لیے آپ حضرات سے یہی گزارش ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ حضرات بھی کوشش فرمائیں کہ تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ زندگی تو میرے دوستو ویسے گزر رہی ہے اور مرنا سب نے ہی، اللہ کی قسم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم
تقوی کی حالت کے اندر چلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ انجام بخیر ہوگا۔ قبر بھی اچھی ہے، محشر کے دن اٹھیں گے اچھی حالت کے اندر، اللہ کے حضور پیش ہوں گے تب بھی اچھی حالت کے اندر، جب ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ اچھا فیصلہ ہوگا۔ بصورت دیگر نقصان ہے اور پریشانی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اشف مرضانا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام۔ حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام۔ تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔